محمد نبینا بنور هدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہدیار راہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو دوائی کو سوچ سمجھ کے بغیر کا قبول کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرت کا قابل تعریف وصف ہے. اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور اور فکر اور تعامل کا تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اس سے مان لینا کہ اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جیسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی تعریف عطا ہوئی. جب مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ ثاقف بانو سعیدہ بن اجتماع کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی فوراً ہو گئی. ہزاری کو سوچنا یعنی کہ جو بھی سوچ سمجھنا اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کے نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بالکل ظاہر ہوئی اور واضح تھی، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ ان کے بارے میں لکھنے کا فرمان کیا. پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے. نوح علیہ السلام کی کافروں نے اپنے نبی اور مومن کے بارے میں کہا کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برداشت حاصل نہیں ہوئی. بلا نظرکم کذابین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام کا مصفحانہ کتاب. آپ نے قوم کی طرف سے انتہا سخت اور ناقابل کی برکت سے روائی کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ان کے سمجھنا اور غور فکر کرنے کی دعوت دینا ہوا فرمان. اور یہ میری قوم دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کے طرف سے دلالی روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی یہاں سے رحمت باقی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم ان سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے کتاب کرنے میں نرم اصول کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم روائی کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرماتے تھے. یوں فرمایا ہے کہ فقال له قلال الليل لا أهله يتحر أو يخشى. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غرور کرے یا ڈر جائے. بے شک اللہ تعالیٰ نے آخر اس زمانے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویے اپنے کی ہدایت فرماتی تھی. ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہوئے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ولا تجادلہم باللتی ہی احسن. اے پیغمبر، لوگ کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے منارو، یعنی کہ ان کو مناؤ کہ اب اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو. حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بلا کتاب اس قابل سے ہے کہ یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. اس اعمال کے بعد میں تم کو کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب
میرے لیے بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تمہیں مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام فرمائے کہ وَمَا أَنَّا بِطَرْدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ۔ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا انہیں اپنے رب کے ملنے سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ چلات کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مطالب میں کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومن کو اپنے پاس سے ہٹا دین و ادائی کہ اگر وہ مطلب کو تسلیم کرنے لے وہ ان کے پاس بیٹھیں گے، یعنی کہ ان کو سمجھانے کے لیے وہ بیٹھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا کہ اور فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں انہیں ہٹا دیا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ افلا تقضا خار، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کفر خراشی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابلی کیا تھا کہ آپ عمر، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ اور ایسے دوسرے حضرتوں کو اپنے پاس سے اٹھا دین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جس کے سورہ قاف میں اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرماتے ہوئے اور میں نے تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی کہ نہ میرے پاس خزانہ ہے، نہ ہی کوئی میں جادو جانتا ہوں، اور نہ ہی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نصیحت جن لوگ تم کو آخرت کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی عمل کا جزا نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں، اس سے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسے کہوں تو بے انصاف یعنی انصافوں میں ہو جائے گا، یعنی کہ بے انصاف، یعنی میں تو رسول آباد پیغام پہنچنے والا بندہ ہوں، یعنی کہ میں یعنی کہ میسنجر ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے مجھے جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں وہ بتاؤں گا۔ مجھے صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے یہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ تو بے شک ہے اللہ بہت بڑا رحم والا ہے۔ اللہ بے شک جانتا ہے کہ اللہ سب کے دلوں میں دیکھ سکتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چاہے۔ نیک کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دے گا اور گناہ کا بھی بدلہ دے گا۔ دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، بہت سے لوگوں نے ایسے ارشاد فرماتے ہوئے قرآن مجید میں بہت سے صورتوں میں بہت سے آیتوں میں ایسے فرماتے ہو، کیا ہم تم کو مان لیا حالانکہ تمہارے پیغوروں سے ذلیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھ جاؤ، اور میں مومن کو نکالنے دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی کہ سب کو کھلم کھلا دین کی دعوت دینے والا ہوں۔ جب قوم نے خود عذاب مانگا، یعنی کہ جب خود ان لوگوں نے عذاب کے طور پر بہت سی کی زادیاں بیٹ کری، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بس اور محبت چلتا رہا، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا قَمِيصًا آمَنَ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سو وہ ان میں سے 50 یعنی کہ 50 برس کم ہزار یعنی کہ 1000 رہے، پھر ان کے طوفان کے عذاب میں نہ پکڑ یعنی کہ پکڑ آ کر وہ ظالم تھے، یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے، یعنی کہ ان سب ڈوب گئے، جبکہ ایک نسل کے لوگ مرتے بعد والوں کی یہ وصیت کر جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان
نہ لانا، ان سے جھگڑا کرنا اور ان کو گالی دینا، ایسے سب کرنا جب کس سے بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان سے باتیں سمجھنے لگتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ اللہ اکبر۔ ان کے باپ ان کو سمجھاتے کہ ان پہ ایمان نہ لانا وہ غلط ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَجِيرًا كَفَارًا، اے اللہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکر اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ جو آنے والی نسل ہوگی وہ بھی بدکار ہوگی، تیرے نافرمانی کرے گی تو ان کو خار کر دے۔ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا، جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر لازم کر دو۔ نوح نے کہا اس کو اللہ نے چاہے گا، یعنی کہ اللہ چاہے گا تو آپ کو ضرور نازل کر دے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ بے شک اللہ سے ہم کبھی جیت نہیں سکتے اور نہ ہی ہم اس کو ہرا سکتے، یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ چیز کو خون کرتا ہے وہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ طوفان نوح کی اصحاب اور کشتی بنانے کا حکم کیسے ہوا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔